ویورز آج ہمارے ساتھ شہری آرگنائزیشن کے بہت سینئر اور بہت شفیق اچھے پروکار شخصیت ہیں جو ممبر بھی ہیں، اور ساتھ میں ہمارے آج ساری جو کانفرنس تھی اس کو ہیڈ کر رہے تھے، لیڈ کر رہے تھے. ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. فرحان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سب لوگوں کو انوائٹ کیا. اٹ واز سو گڈ ورک شاپ آپ نے ارینج کی. ایک تو اس کے لیے آپ کا تھینک یو. اور دوسری بات، پہلی بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ شہری آرگنائزیشن جو ہے یہ کیا کیا کام کرتی ہے اور کن کن چیزوں کے بارے میں اویئر کرتی ہے؟ السلام علیکم. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ آئیں اور آپ نے یہ سیشن اٹینڈ کیا. شہری از اے ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن اور این جی او ہے اور 1988 سے اسٹیبلشڈ ہے. اور شہری کا زیادہ تر کام جو ہے وہ ماحولیات کے سیکٹر میں ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن کے ایریا میں ہے، کہ کس طرح جو ہمارے ہاں شہروں میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کا امپیکٹ انوائرمنٹ پہ کیا ہوتا ہے، اس کو شہری ڈاکیومنٹ کرتا ہے. ایکٹس ایز اے واچ ڈاگ آرگنائزیشن. ریسرچ ہے ہماری اس کے اندر کہ شہر کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کس طرح اگر ڈیگریڈ ہو رہا ہے تو اس کو امپروو کر سکتے ہیں. صحیح. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شہری جو ہے وہ امپاورمنٹ کے اوپر بہت کام کرتا ہے. کمیونٹی کی امپاورمنٹ ہے، اویئرنیس ریزنگ ہے، ایجوکیشن ہے، ٹریننگ ہے، کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مسئلے جو ہے وہ سمجھ سکیں اور ان کو حل کرنے کے لیے یا تو خود تو ایکٹیویٹ ہو سکیں یا گورنمنٹ سے پھر ڈیمانڈ کر سکیں کہ بھئی ان کو سروسز ملنی چاہیے، اور یہ ہے کہ کس طرح وہ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. صحیح. سر، یہ جو آج آپ نے یہ ورک شاپ رکھی تھی، یہ آپ نے کیا سوچ کر رکھی، کس چیز کو ٹارگٹ کیا اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا پرپز ہو سکتا ہے، کیا آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں؟ آج کی ورک شاپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے شہری جینڈر امپاورمنٹ کے تھیم کے اوپر کام کر رہا ہے. کہ کس طرح ہم جو ہے وہ خواتین ہیں جو مور دین 50% آف آور پاپولیشن ہے، ان کو ان کے حقوق دلائے جائیں اور کس طرح دے کین بیکم ریئلی پروڈکٹیو ممبرز آف دا سوسائٹی ان ٹرمز آف ایکسیس ٹو امپلائمنٹ، ایکسیس ٹو ایجوکیشن، ہیومن رائٹس. تو اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ خاص طور سے جو ہے وہ جو مائنورٹیز سے ہماری کرسچن ہندو مائنورٹیز کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہے پورے سندھ کے اندر، کراچی میں ہی نہیں، انٹیریئر سندھ کے اندر بھی ہم جاتے ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ ان کے ریلیجس رائٹس کیا ہیں، قانون ان کو کیا دیتا ہے، کس طرح وہ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں، کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں جن کے ساتھ وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کانٹیکسٹ ہے اس کا لارجر. دوسرا آج کا جو سیشن تھا وہ یہ ہے کہ کس طرح فائنینشیل امپاورمنٹ ہو سکے خواتین کی. کس طرح فار ایگزامپل وہ اپنے اسٹارٹ اپس اگر شروع کرنا چاہ رہی ہیں، بزنسز شروع کرنا چاہ رہی ہیں، تو اس کے بارے میں ان کو تھوڑا سا اویئر کیا جائے کہ کیا چیک لسٹ ہوتی ہے، کس طرح وہ اپنے بزنس پلانز ڈیولپ کر سکتے ہیں، ٹیم کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اپنی اسکلس کی اور اپنے پروڈکٹس کی اور اپنی سروسز کی. تو یہ اس کا ایک آج کا بیک گراؤنڈ تھا آج کے سیشن کا، اور اس کو ابھی ہم فیوچر میں بھی کنٹینیو کریں گے. تھینک یو سو مچ سر. گاڈ بلیس یو. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. ویورز، آج ہمارے ساتھ ہیں میم یاسمین، اور یہ یہاں پر مینٹور تھیں. جس طرح سے شہری نے ایک ہمارے بہت ہی خوبصورت ورک شاپ کا ارینج کیا، اور میڈم یاسمین نے ان لوگوں کو ایڈریس کیا، میں سمجھتی ہوں ان لوگوں کے بارے میں ان کو انکریج کیا جو لوگ بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں اور ایک کے بعد دیگرے وہ کام کرتے رہتے ہیں. اور ان کی جو ٹیسٹمنی ہے، لائف کی جو سٹوری ہے، وہ بہت سارے کاموں پر بیس کرتی ہے. آپ جب پورا پروگرام دیکھیں گے تو آپ آئی ہوپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. میم، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں جو بہت ساری جگہ پر ہاتھ پاؤں پھیلاتے رہتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کی ٹیسٹمنی سنی اور اس میں آپ نے بہت سارے کام کیے اور سارے ہی کام کامیاب ہیں. ہاں، الحمدللہ جو کام ہم نے کیے بڑی محنتوں سے، کاوشوں سے کیے اور بہت ٹائم لگا کر کے کیے. لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں شہری کو بہت اپریشیٹ کروں گی، آپ لوگوں کو اپریشیٹ کروں گی کہ آپ اس پرابلم کے اوپر کہ لوگ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑا جو ہمارے ملک میں یہی بات ہے نا کہ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. حالانکہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی چینلائز نہیں کرتا کہ ہم کس طرح کام کریں. تو ایک تو بات الحمدللہ بہت سے لوگوں میں خواہش ہے کہ وہ کام کریں. دوسری بات یہ
کہ کسی نے مجھے بچپن میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھو اگر سارے اپنے چاروں شانے چار طرف لے جا کر کے پھیلاؤ گے تو پٹ گر جاؤ گے. درست. لیکن اگر 2 پاؤں سے کھڑے ہو کر کے پوری اپنی ایفرٹ لگا کے آپ کام ایک طرف اسٹارٹ لو گے تو انشاءاللہ کامیابی آگے بڑھے گی. بالکل. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو انٹرپرینیورشپ ہے نا, ہمارے یہاں کا بچہ ہمارے کی خواتین, ہمارے ینگسٹرس یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں انہیں وہ مواقع پرووائڈ کرنے ہیں یا انہیں اس چیز کی سمجھ دینی ہے, چینلائز کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی ایفرٹس کو, اپنے سراؤنڈنگ کو, اپنی جو صلاحیتیں وہ جو ان کے ریسورسز ہیں ان کو بیسٹ طریقے سے کیسے یوٹیلائز کریں. اور انشاءاللہ جب وہ یوٹیلائز اچھی ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اپنے اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک. تھینک یو سو مچ میم. گاڈ بلیس یو. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. ویورز, آج ہم شہری کے ساتھ ایک ورک شاپ کر رہے تھے اور ہم اپنے مسیحی خواتین کو, بلکہ ساری پاکستان کی خواتین کو, بلکہ پوری دنیا کی خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ ضرور اپنا کاروبار شروع کیجیے اور کامیاب بنیے. تو آج ہم آپ کو ایک ایسی خاتون سے ملانے جا رہے ہیں جو نہ صرف اپنی مشکلات پر غالب آئی ہیں بلکہ بڑا اچھا بزنس کر رہی ہیں. گڈ آفٹرنون میم. گڈ آفٹرنون. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ خدا کا شکر ہے. میم آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام شگفتہ آفتاب ہے. اچھا میڈم, آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کام کرتی ہیں اور اس کے راستے میں آپ کو کیا کیا مشکلات آئیں؟ میں کیک بناتی ہوں, آن لائن آرڈرز لیتی ہوں اور میں پیسٹری شیف ہوں اور میری بیٹی بھی. ہم دونوں مل کر یہ کام کرتے ہیں اور آن لائن ہم آرڈرز لیتے ہیں اور ہم ہر طرح کے کسٹمائز اور ڈیزائنر کیک بناتے ہیں. تو میم, جس طرح سے ریلیجیس مائنورٹیز کو ایک پرابلم ہوتی ہے کہ ہم کیسے بیکنگ کا یا اس طرح سے وہ کریں کیونکہ لوگ خریدتے نہیں ہیں, تو آپ نے اس مشکل کے اوپر کیسے قابو پایا؟ اس مشکل پہ میں نے قابو نہیں پایا, میرے خداوند نے قابو پایا. خداوند کا شکر ہے. کیوں؟ جب میں اپنا کام کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں اپنا کام کرتے ہوئے دعا نماز کرتی ہوں, ساتھ ساتھ میں اپنی بیکنگ کرتی ہوں اور اس کے بعد مجھے جب میرا خداوند میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے. آمین. ٹھیک ہے. تو میم, آپ کیا پریفر کریں گی, کیا سجیسٹ کریں گے لوگوں کو کہ وہ آن لائن اپنا کس طرح سے, مختصر بتائیے کہ پیج بنائیں یا کیا کریں؟ بالکل. سب سے پہلے آپ سوچیں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اور آپ فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ اپنا پیج بنائیں اور جیسے میں واٹس ایپ پہ گروپ میں اپنے کیکس جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں اور بہت سارے لوگوں کو میں خود موٹیویٹ کرتی تھی. میں بتاتی تھی کہ میں بیکنگ کرتی ہوں, تو اگر آپ کو کسی ایونٹ کے لیے, بچے کی کسی برتھ ڈے کے لیے, ویڈنگ اینیورسری کے لیے کوئی بھی کیک وغیرہ چاہیے تو آپ مجھے آرڈر کر سکتے ہیں. زبردست. تو سب کا پہلے یہ سوال ہوتا تھا, آپ پہلے اپنے کیک ہمیں ٹیسٹ کروائیں. تو میں بہت لوگوں کو کیک بنا کے تو ٹیسٹ کرواتی تھی, بھیجتی تھی 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ کا کیک کہ آپ ٹیسٹ کریں. اور پھر جب لوگ ٹیسٹ کرتے تھے پھر کہتے تھے کہ ہاں ہمیں بیکری سے اچھا ٹیسٹ لگ رہا ہے, تو پھر اس طرح مجھے جو آرڈرز ملنے لگے. زبردست. تھینک یو سو مچ میم آپ کا. یو ویلکم. گاڈ بلیس یو. یو ٹو. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.